السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تغیر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے زرتاج گل صاحبہ نے۔ زرتاج صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے نبیل گبول صاحب سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ نبیل صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ دونوں شخصیات سے گفتگو کریں گے، ایم کیو ایم ہو، بلوچستان عوامی پارٹی ہو، یا پھر مسلم لیگ فنکشنل کے محمد علی درانی کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو۔ انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے ایسے وقت میں اپنے تحفظات کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے، جبکہ پی ڈی ایم 31 جنوری تک کا الٹیمیٹم دے رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کو کہ اس سے پہلے مستعفی ہو جائیں۔ نظامی صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ اس وقت پاکستان کی سیاسی بساط ہے کہ اتحادی ہی جو ہیں وہی آوازیں دینے لگے ہیں، لیکن موسٹ امپورٹنٹ کل کا جو شو تھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا 27 دسمبر 2007 سے لے کے 2008 سے لے کے آنورڈ 2019 تک یہ خالصتاً پیپلز پارٹی کا شو ہی رہا ہے۔ کل کا شو کیا پیپلز پارٹی کا شو تھا؟ اور اگر پیپلز پارٹی کا ہی تھا تو نون لیگ نے جو ماضی میں ہوتا رہا اس پہ سجدہ سہو کر لیا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور اب جو صورتحال ہے اپوزیشن پارٹیز اتنی ڈسپریٹ ہوئی ہیں عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے کہ جو کل کے اصلی دشمن تھے وہ بھی آج دوست ہیں۔ اور مریم صاحبہ کا وہاں جانا واقعی ایک حیران کن بات تھی کہ میاں نواز شریف تو دیکھیں نا، ابھی جب اپوزیشن میں تھے پیچھے تو زرداری صاحب کے خلاف وہاں بھی پہنچ گئے تھے سپریم کورٹ کالا کوٹ میں وکیل پہن کے وہ میمو گیٹ پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سی او ڈی سائن کرنے کے باوجود وہ جو بغض تھا، اور زرداری صاحب نے میں لنڈن ان کو انٹرویو کرنے گیا تو وہ ایگزائل میں تھے، آپ کو یاد ہے ان کا ایک بیان تھا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور انتہائی شاکی تھے نواز شریف۔ تو مجھے کہنے لگے نا مجھے نواز شریف کو پیغام دیجیے گا کہ وزیر اعظم بنے، مغل اعظم نہ بنے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ نہیں بات سمجھ میں آتی کہ ان کو کیا اعتراض ہے، یہ جو پی ٹی آئی کو، وزیروں کو، بھائی اگر ان کا نظریاتی شخص ڈائلیوٹ ہو رہا ہے تو آپ کو کیا اس سے؟ آج تو وزراء نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں تو انہوں نے بالکل ادھم بچا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نظام صاحب، نبیل صاحب سے بھی جان لیتے ہیں۔ زرداری صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ہم نے تو مشرف کو بھیج دیا، عمران خان کیا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے سامنے، اور حکومت کو گھر بھیجنے کا طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ طریقہ کار بدلنے سے کیا مراد ہے نبیل صاحب زرداری صاحب کی؟ اب مجھے نہیں پتا زرداری صاحب کے ذہن میں کیا ہے طریقہ کار کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو تحریک ہے، یہ تحریک جیسے جیسے زور پکڑتی جائے گی اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ڈائلاگ کی طرف آتی جائے گی۔ آج آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ الوی صاحب نے بھی ڈائلاگ کی بات کی ہے، اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی ڈائلاگ کی بات کی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اب ڈائلاگ کا وقت گزر گیا ہے۔ آپ کو بہت سارے وہ مسائل جس کی وجہ سے عوام نے ہمیں جو ہے یہ ایک ٹارگٹ دیا ہے، عوام نے دیا ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، اور رہنمائی کس چیز کی کریں کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بنیادی مسائل ہیں عوام کے، جتنے مسئلے مسائل ہیں، حکومت ان کو حل کرنے میں بالکل سنجیدہ نہیں، اور اس لیے عوام اس وقت بہت فکر مند ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ نظامی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر اسٹوڈیو میں، آپ شو کرتے ہیں، لیکن اپنے کیمرے کو پبلک میں بھیجیں کہ پبلک کتنا رو رہی ہے۔ پبلک، آپ یقین کریں، جب بھی میں باہر جاتا ہوں ملتی ہے تو یہ مجھ سے ضرور پبلک پوچھتی ہے کہ ان سے ہماری جان کب آپ لوگ چھڑائیں گے۔ یعنی پہلی دفعہ پبلک جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف دیکھتی ہے۔ اب زرداری صاحب کے پاس طریقہ کار بہت ہے، آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب، نظامی صاحب کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کے پاس وہ ترم کا پتہ ہے جو وہ آخری میں پھینکتے ہیں، اور وہ ترم کا پتہ 31 جنوری کے بعد پھینکیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ میں 2021 الیکشن کا سال دیکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2021 عمران خان کو استعفیٰ دینا پڑے گا اور گھر جانا پڑے گا، کیونکہ موجودہ حکومت جتنی دیر رہے گی اتنے پاکستان کے اپنے لیے جو ہے نقصان دہ ہوگی۔ تو ظاہر ہے اب جن لوگوں نے عمران خان کو لے کر آئے ہیں وہ سوچیں کہ پاکستان کو بچانا یا عمران خان کو بچانا۔ محترمہ،
یہ ترک کا پتہ واقعی ہے کوئی جو جس کا ذکر کر رہے ہیں گبول صاحب؟ اور دوسری یہ بتائیے کہ یہ جو کل مریم صاحبہ تشریف لے گئی تھی نوڈیرو، اس میں آج بڑا سخت ریئیکشن آیا پیپلز پارٹی کے وزراء کی طرف سے، تو اس میں آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ اگر وہ پی ٹی آئی کے وزراء کی طرف سے، پی ٹی آئی کے وزراء کی طرف، تو اس میں آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ اس پہ اعتراض کیا ہے آپ کو؟ اگر ان کی جو نظریاتی تشخص ہے وہ یا ان کی اپورچونزم باہر آئی ہے تو اس میں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ نظامی صاحب تھینک یو فار انوائٹنگ میں۔ نظامی صاحب یقین کریں جب بھی مریم باجی نکلتی ہیں یا بلاول نکلتا ہے اور وہ اپنی پارٹیوں کو لیڈ کرتے ہیں، ہمیں واقعی خوشی ہوتی ہے، اور خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اسپیشلی مریم باجی کے نکلنے سے، کیونکہ جس طریقے سے زرداری صاحب نے جو ہے وہ ایک اپنی نیشنل پارٹی کو بنظیر بھٹو کی اور بھٹو صاحب کے فلسفے کو بالکل تباہ و برباد کر کے اور ایک پرچی کے ذریعے جو اپنے نالائق نکٹو بیٹے کو جو انہوں نے چیئرمین بنوایا تو انہوں نے اندرون سندھ تک کی پارٹی کو پہنچا دیا، تو یہی کریڈٹ مریم باجی سے ہمیں ملتا ہے کہ پلیئر آف دا سیریز ہیں، اور جو ڈیمیج ہم نہیں کر سکے وہ ڈیمیج انہوں نے اپنی پارٹی کو کیا ہے، اور انہوں نے اپنے 3 دفعہ کے ان کے والد صاحب وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی پارٹی کو جو 3 دفعہ کی نیشنل پارٹی رہی ہے انہوں نے بالکل لاہور میں ان کی سیاست کو دفن کروا دیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی جو ایک نیشنل پارٹی بھٹوازم کے فلسفے سے شروع ہوئی تھی وہ لاڑکانہ میں جا کے دفن ہو گئی، اور الحمدللہ جو پی ایم ایل این تھی جو نیشنل پارٹی سے شروع ہوئی تھی وہ بالکل اب ایک لاہور کے اندر ایک چھوٹی سی پارٹی رہ گئی ہے۔ تو ہمیں تو ان کے نکلنے سے خوشی ہوتی ہے، اور خوشی کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان سے انہوں نے نہ ان کی حیثیت ہے نہ ان کا سٹیچر ہے کہ یہ لوگ پرائم منسٹر عمران خان سے سوال کر سکے۔ پرائم منسٹر عمران خان ایک وزادار، عزتدار، جیدار اور ایک سٹرگل پہ بلیو کرنے والے، الیکٹ ہو کے سیاست میں آنے والے اور نوجوانوں کو سیاست میں لے کے آنے والے بندے ہیں۔ نہ انہوں نے کبھی منی لانڈرنگ کی ہے، نہ انہوں نے کبھی ملک کا پیسہ چوری کیا ہے، نہ انہوں نے کبھی اپنی فیکٹریاں بنائی ہیں، نہ انہوں نے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو چیئرمین بنایا ہے، نہ انہوں نے کسی کو سینیٹر کا یا ایم این اے بنایا ہے۔ انہوں نے اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں یہ جو 2 سیاسی نابالغ تشریف لا چکے ہیں، میمکری کرتے ہیں، سٹیچر آپ ان کا دیکھیں، آج تک انہوں نے کبھی ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں مریم باجی سے پوچھتی ہوں جو دوسروں سے استعفے مانگ رہی ہے، کیا مریم باجی نے محلے میں کمیٹی کھانے والی جو ایک عورتوں کی کمیٹیاں کھا جاتی ہے اس کمیٹی سے استعفیٰ دینا اس خاتون نے؟ اس خاتون کی کیا مطلب کیا پوسٹ کیا ہے جس سے یہ استعفیٰ دے گی؟ پارلیمنٹ کا حصہ ہے، سینٹ کا حصہ ہے، کسی پروونشل اسمبلی کا حصہ ہے، آج تک الیکشن اس خاتون نے لڑا ہے۔ مجھے بتائیں نا، سوائے اس کے کہ ایک چور والد کی بیٹی ہے، چور والد کی بیٹی ہے۔ فیصل ایک سیکنڈ کمپلیٹ کرنے دیں، فیصل ایک سیکنڈ، فیصل پلیز ایک سیکنڈ کمپلیٹ کرنے دیں۔ ان کا جواب دیں، خاص طور پہ یہ کہ بلاول بھٹو نالائق ہیں، انہوں نے کہا یہ کس طرح ہوا؟ ایک تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے منسٹرز خاص کر زرداج گل صاحبہ کی زبان سے یہ بات بڑی بری اور عجیب لگی کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی، یہ ان کی فرسٹریشن شو ہو رہی ہے کہ کتنی فرسٹریٹڈ ہیں یہ، کہ یہ ایک پارٹی کے چیئرمین کو نکٹو بول رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ہم آپ کے بھی چیئرمین کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں بولنے کے لیے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ میں بہت محتاط طریقے سے بات کرتا ہوں اور عزت کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہوں، اور آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے چیئرمین کے لیے جو ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، چاہے وہ بلاول ہو چاہے وہ مریم ہو۔ اگر وہ اتنے ہی نالائق ہیں تو پھر آپ لوگ پریشان کیوں، آپ لوگ فرسٹریٹڈ کیوں ہیں؟ آپ لوگ کیوں آج سارا دن آپ کے وزیروں نے پریس کانفرنس کی ہے، آپ لوگ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ کیوں ہمارے پاس آج ہی آپ لوگوں نے بندے بھیجے ہیں ڈائلاگس کے لیے؟ یہ میں بات کہنا نہیں چاہتا تھا، آج آپ کے 2 وزیر جو ہیں وہ ملے ہیں ہمارے سینٹرل لیڈرز کے ساتھ اور انہوں نے کہا ہے کہ آئیں بیٹھے ڈائلاگ کریں۔ پرائم منسٹر کس سے ملاقات ہوئی ہے نبیل صاحب؟ آپ کیوں گھبرا رہے؟ نبیل صاحب کس سے ملاقات ہوئی ہے؟ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن آج 2 وفاقی وزیروں نے ہمارے 2 بڑے رہنماؤں کے ساتھ جو سینٹرل رہنما ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کی اور ٹائم مانگا ہے کہ جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ لوگ کی گھبراہٹ تو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ لوگ فرسٹریشن میں پھر گالیاں بھی نکالتے ہیں، یہ چیز بری ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہ کیوں تحریک چلانا چاہتے ہیں، ہم یہ تحریک اس لیے چلا رہے ہیں
کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا، ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں، ہم اپنے مفاد کے لیے یہ NRO کے لیے، ہم تو NRO نہیں مانگ رہے، NRO تو ابھی آپ لوگ مانگ رہے ہیں. ہم نے تو زمزمہ پارک کے سامنے جو بنگلہ ہے اس کو ڈیمولش کر کے، اور ایک جو بڑا کنسٹرکشن کا ٹائکون ہے اس سے 90 کروڑ روپے میں وہ گھر نہیں بنوایا. اسی گھر کو، جو وہ گھر میں پلے بڑے، اسی گھر سے کرکٹ شروع کیا، اسی گھر میں جوان ہوئے، آج وہ گھر ڈیمولش ہو کے ٹوٹلی رینوویٹ ہوا ہے. اور عارف نظامی صاحب جانتے ہیں کہ وہ گھر جو ہے ٹوٹلی رینوویٹ کس نے کر کے دیا ان کو. تو بات یہ کہ دیکھیں، یہ حمام میں سارے ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آپ بیٹھ کے شیشوں کے گھروں میں. نبیل صاحب ٹھیک ہے، وہ آپ جو بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں، آپ نے کہا 2 وزیروں نے رابطہ کیا آپ کی سینٹرل قیادت سے، کیا دونوں وزیروں کا تعلق PTI سے ہے؟ بالکل، وزیر PTI سے ہی ہوں گے. نہیں، اتحادی بھی ہے نا، اب اس میں شیخ رشید صاحب بھی تو ہیں نا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہاں، ادھر میں ذرا غلطی کر گیا، بالکل آپ نے صحیح پکڑا ہے. اس میں ایک جو ہے وہ اتحادی ہے اور ایک PTI کا. نہیں تو اب نام لے لیں آپ، جو اتحادی ہیں ان کا نام بتا دیں. میری پارٹی نے اجازت نہیں دی ہے، میں کل نام لے سکتا ہوں جب ملاقات ہوگی. جی محترم، کل ملاقات ہوگی، ٹائم دے دی ہے قیادت نے آپ کی؟ میرے خیال میں کہ کل کچھ ملاقاتیں ہیں اسلام آباد. جی ٹھیک، نظامی صاحب. ہاں، تو اگر محترمہ یہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وزراء نے کوئی ان کو، ویسے تو آج پریس کانفرنس میں بھی وزراء نے یہی کہا کہ جی مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن سنجیدہ لوگوں سے، تو یہ مذاکرات کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ کیا خان صاحب اقتدار چھوڑنے کو تیار ہیں ان کے لیے؟ نظامی صاحب، آپ نے اس کو بھی میری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دی. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے گورنمنٹ کا نیریٹو دینا، اور کوئی ہمیں پریس کانفرنس کرنے سے نہیں روک سکتا. جب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اب نبیل گبول صاحب اس بات پہ خفا ہو رہے ہیں کہ جی نالائق کو نالائق نہ کہوں تو مسٹر نالائق کہہ دیتی ہوں، نکٹھو کو نکٹھو نہ کہو تو مسٹر نکٹھو کہہ دیتی ہوں، اگر چور کو چور نہ کہوں تو کیا مسٹر چور کہوں. دیکھیں، میں نے نہیں کہا، نواز شریف کو کنوکٹڈ کرمنل جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے، اور سیسیلین مافیا سپریم کورٹ نے کہا ہے. آپ کو ہی کورٹ نے، آنریبل کورٹ نے کہا کہ جو لاڑکانہ ہے وہ آپ کا سیاسی قبلہ ہے. تو ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، تو لاڑکانہ کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا. اب اگر آپ نے لاڑکانہ کو ایڈ زدہ کر دیا ہے، کراچی کو گن زدہ کر دیا گیا ہے، کتوں کی کاٹنے کی ویکسین آپ کے ہاں نہیں ملتی ہی، اشاریہ جی پلیز مجھے دیکھیں سوال کا جی. اور اگر 6 ملین ٹن گندم جو ہے، اگر 6 ملین ٹن گندم جو ہے وہ سندھ کے پاس چوہے کھا جاتی ہے، دوائی آپ کے پاس نہیں ملتی ہے، تو دیکھیں اس کا میرے سے تو کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کی اپنی پرفارمنس ہے. ہم اگر اپنے 2 سال کی پرفارمنس کا ہر 2 منٹ کے بعد جواب دیتے ہیں تو آپ سے بھی سندھ کی حکومت کے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ 14 ٹریلین کے قریب آپ پیسے کھا گئے، وہ پیسے کہاں چلے گئے ہیں، وہ آپ نے کہاں پہ لگائے ہیں. اور جو آپ کی سندھ کی حالت ہے وہ تو ابھی پرسوں جب آپ کا کل بی بی شہید کا کل جب آپ لوگ وہ کر رہے تھے، برسی منا رہے تھے، تو 5 بچے تو تھر میں پرسوں بھی فوت ہوئے ہیں بھوک افلاس کی وجہ سے. یہ اور بات ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی بھوک افلاس ہے، یا بلاول صاحب کہتے ہیں کہ بھوک افلاس ہے، بچے نہیں مرتے، پتہ نہیں پھر کس چیز سے مرتے ہیں. لیکن جو آپ نے کل سرکس کی ہے، دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا ہم سب، میز خاتون ایون ہم لوگ سب کہتے ہیں کہ ایک اچھی بہادر لیڈر تھی، لیکن کل جو آپ لوگوں نے خود کل ان کی روح کو تکلیف دی ہے، آپ لوگوں نے جس طریقے سے، دیکھیں کیا نواز شریف صاحب کیا محترمہ بینظیر کے بارے میں کیا کہتے تھے، جس طریقے سے ان کی کردار کشی کی ہے. اور آپ کہتے نا کہ جی نیب کے بارے میں یا ہم سے وزراء کے ملے ہیں، ہم نے NRO نہیں مانگا، آپ NRO ہم سے مانگ رہے ہیں. بھائی NRO تو آپ نے ہمیں 34 شکوں کے ذریعے، پرچے کے ذریعے پکڑا دیا تھا، ریٹن NRO آپ لوگوں نے مانگ لیا تھا. تو یہ جو آپ لوگوں کے واقعی میں جو اس طرح کے بچے آپ لوگوں نے آگے کیے ہوئے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ سندھ کی پرفارمنس چھپا لیں گے، جو آپ لوگوں کی انتہائی فیلئر آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ لوگوں سے کسی بات کا جواب نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ ہر وقت آپ کی مدد کو تیار ہوتی ہے. اور جہاں تک ایک سیکنڈ فیصل وزراء کی بات کی ہے انہوں نے، دیکھیں سارے دنیا کو بتایا کہ بند دروازوں کے پیچھے جو لوگ NRO مانگتے تھے اپنے کرپشن کی،
تو ان کو کہا گیا, ٹکا سا جواب دیا گیا کہ اپنے سیاسی معاملات کو آپ پارلیمنٹ میں حل کریں. ڈی جی ISPR کی طرف سے آئی بات, اور آپ کو کہا کہ آپ اپنے عدالتی معاملات عدالت میں حل کریں. کیا نبیل قبول صاحب کی پارٹی نے کل مریم بی بی سے اور ان کے جو والد صاحب تھے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اگر کہتے ہیں کہ 11 سال زرداری صاحب کو ناحق جیل ہوئی ہے اور جیل کے اندر ان کی زبان کاٹے گی, تو کیا انہوں نے نواز شریف سے پوچھا کہ آپ کو جیل میں کس نے ڈالا ہے؟ انہوں نے جو نواز شریف صاحب کے دورے, میں سوال کرتی ہوں نا جی وہ ذرا جی شور, یہ آپ کی جو باتیں ہیں ان کا کوئی ریسپانس دے سکیں کہ واقعی یہ جو کچھ کہہ رہی ہیں آپ یہ درست ہے. جی قبول صاحب. دیکھیں نظامی صاحب, زرتاج گل ہماری بہن ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی نواز شریف نے جو ظلم ڈھائے تھے اور اس کا حساب دینے کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی شاید آپ بھول گئی ہیں. 2007 میں جب شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے دستخط کیے تھے کہ آپس میں ابھی ہمیں نہیں لڑنا ہے اور ملک کے مفاد کے لیے کام کرنا ہے, اور جو الیکشن جیتے گا اس کو اقتدار ہم ان کے حوالے کریں گے. اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھوڑا بہت ڈینٹ ضرور آیا, لیکن میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ عمران خان تو کہتے تھے کہ میں چور ڈاکوؤں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا, اور وہ کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا چور جو ہے وہ چودھری برادران کو کہتے تھے, ان کو بڑے بڑے عہدے دے دیے, اسپیکر پنجاب اسمبلی دے دیا. آپ کہتے تھے کہ شیخ رشید کو میں چپراسی نہیں رکھوں اپنے ساتھ, تو آپ نے اس کو جو ہے پہلے وزیر ریلوے بنایا, اس کے بعد آج وزیر داخلہ آپ نے بنا لیا. تو آپ نے تو ایسی بہت ساری باتیں کی ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کو اپنے پرائم منسٹر کے سو کالڈ پرائم منسٹر کے یو ٹرن نظر نہیں آتے ہیں, جو کہ وہ ہر 100 دن میں جو ہے یو ٹرن مارتے ہیں. تو ابھی سیاست, ہماری سیاست دیکھیں, ہم اگر پاسٹ میں بیٹھ کر یہ باتیں سوچیں کہ نواز شریف نے ہم پہ کیسز, بالکل نواز شریف کے دور میں کیسز بنے ہیں. آپ کے دور میں جس طریقے سے آپ لوگ نے نیب کے ذریعے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں, آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے ٹیلی فون جاتے MNAs اور MPs کو کہ خبردار آپ لوگوں نے استعفیٰ دیا اپنے پارٹی لیڈرشپ کے کہنے کے اوپر, ورنہ آپ کے خلاف بھی نیب کے کیسز بنیں گے. تو یہ تو سول ڈکٹیٹرشپ آپ لوگ نے جو ہے ایک سول مارشل لا چل لگا ہوا ہے پاکستان میں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو لا کر یا عمران خان وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا کر ایک بہت بڑی تبدیلی ہم لے کر آئیں گے, وہی لوگ کہہ رہے ہیں اب کہ عمران خان کو جو ہے اب گھر جانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے ایک غلط بندے پر جو ہے اعتبار کیا, اور وہ بندہ جو ہے ایک نااہل ٹیم لے کر آیا ہے, اور وہ خود کہتا ہے کہ اگر بندے خودکشی کر کے مرتے ہیں تو میں کیا کروں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں سردار صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. نبی جب واپس آئیں گے تو اس نقطے پہ بات کریں گے جو حکومتی اتحادی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت میں کوئی دراڑ آنے والی ہے, اور دوسری جانب جو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ PDM میں دراڑ آ چکی ہے, یہ کتنا سچ ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جو وزراء ہیں, حکومتی ترجمان ہیں, ان کی جانب سے بارہا یہ انکشاف کیے جاتے رہے کہ PDM میں دراڑیں پڑ چکی ہیں, خواہ وہ JUI کے اختلافات ہوں, یا بلاول صاحب کا مردان کے جلسے میں نہ جانا ہو, یا مولانا صاحب کے کل کے جلسے میں شرکت کی بات ہو. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے نظامی صاحب کہ MQM بلوچستان عوامی پارٹی اور فنکشن لیگ کے محمد علی دورانی صاحب اپوزیشن لیڈر صاحب سے مل رہے ہیں. یہ اتحادی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, اور بالخصوص MQM کیا کہتی ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے کچھ روز پہلے کیا کہا, سنیے. حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی ایک جواز بتا دیجئے کہ اس نقطے پہ بھی آپ نے ہمیں انگیج رکھا لیکن کچھ کر کے نہیں دیا. ہمیں وہ جواز بتا دیجئے کہ ہم حکومت میں کیوں شامل ہیں, ہم حکومت میں کیوں ہوں, کابینہ میں کیوں ہوں, یا ایوان میں بھی ہماری بات نہ سنی جائے تو ہمیں بتا دیا جائے کیا ہم ان منتخب ایوانوں سے بھی باہر آ جائیں. کیا سڑکیں ہی واحد راستہ ہے پاکستان میں انصاف حاصل کرنے کے لیے؟ میں محترمہ زرتاج گل صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کھچڑی پک رہی ہے اور آپ کے ہماری جو ہے وہ کھلم کھلا پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, جو GDA کی ایک پارٹی جو ہے وہ ایک نمائندے کو شہباز شریف صاحب کا بھیج رہی ہے, کسی کو کوئی بتانے کی زحمت نہیں گوارا کرتا. ادھر گرینڈ ڈائیلاگ کی بھی بات ہو رہی ہے. کیا معاملہ کیا ہے, کوئی آپ کو علم ہے اس میں؟ دیکھیں نظامی صاحب, جہاں تک شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی بات ہے
تو وہ تو پھر ملاقات تو پھر ثابت کرتی ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر دراڑ آ چکی ہے، کیونکہ یہ تو پھر ظاہری بات ہے ان کو پوچھنا چاہیے کہ مریم نواز جو اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں. نہیں جی، جیل میں نظامی صاحب آپ بہت پرانے سیاست کو آپ دیکھتے ہیں، آپ کو بڑی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جس کی ضمانت 5 دفعہ بیل ایکسٹینڈ ہو چکی ہے وہ 6ٹھی دفعہ بھی لے چکے ہیں. کوئی خواہ مخواہ نہیں پیچھے بیٹھا ہوا اپنی بیل کوئی ریزن ہوگا ایسے. اس کا ریزن ہوتا ہے وہ اپنی 5 دفعہ پہلے بھی بیل ایکسٹینڈ کروا چکی ہیں. انہوں نے اپنی ضمانت واپسی اسی لیے لی ہے کہ ان کو کوئی فائدہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یا ان کا وہ ظاہری بات ہے پی ایم ایل این کے اندر اتنی دراڑیں پڑ چکی ہیں، مریم باجی لیڈ کر رہی ہیں اپنی پارٹی کو، تو وہ ایک پیج پہ شریف فیملی نہیں ہے، وہاں پہ دراڑ ہو چکی ہے. تو اس ملاقات کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بیانیے کے اندر فرق آ چکا ہے. اینی ہاؤ وہ دوسری بات ہے. جہاں تک آپ نے اس کی بات کی ہے، ایم کیو ایم کی بات کی ہے، جو ابھی آپ نے ان کی وہ پریس کانفرنس کی کوئی وہ دکھائی ہے. دیکھیں میری بات سنیں نظامی صاحب، آپ کو بڑی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ قانون میں اگر 10 سال کے بعد سینسز ہے تو جہاں پہ آپ کے ملک کے اندر ریسورسز نہ ہوں اور آپ الیکشن حلقہ بندی کے اوپر، یہ سبسٹینس نہیں ہے. کویسچن ہمارا یہ ہے بنیادی طور پہ، دیکھیں ایم کیو ایم اپنے ریزرویشن اور وہ کہہ رہی ہے علیحدہ ہونے کا آپشن ہمارے پاس ہے. بلوچستان عوامی پارٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے صدارت کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ اس تناسب سے نمائندگی دی ہی نہیں گئی. 9 سینیٹرز ہیں ہمارا کوئی وفاقی وزیر نہیں ہے، نہ ہی کے پی کے میں ہم الائز ہیں کوئی ہمارا وزیر ہے. کاف لیگ والے بھی 5 MLAs ہیں ان کے، جی کاف لیگ والے بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. فنکشن نہیں، سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پہ جہاں پی ڈی ایم کے موومنٹ بھی اور آپ کے اتحادی بھی آپ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اس کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ وہ اسی لیے اٹھا رہے ہیں کہ اتحادی بلیک میل کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں. تو کیا بلیک میل ہو رہی ہے حکومت اتحادیوں کے ہاتھوں؟ زرتاج صاحبہ دیکھیے فیصل، جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے نا، دیکھیے پی ڈی ایم نے تو جتنا فائدہ ہماری گورنمنٹ کو پہنچانا تھا پہنچا دیا. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کندھے کے اوپر 2 پارٹیاں جو مین پارٹیاں ہیں، 2 پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، وہ سیاست کرنا چاہتی ہے کیونکہ اب ان کے ساتھ کراؤڈ تو نکلتا نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ ابو بچاؤ کرپشن بچاؤ اس وقت مہم چل رہی، مفادات کی جنگ ہے، این آر او لینا چاہتے ہیں. اپنی بچی کچھ سیاست جو پارٹی ہے اور اپنے جو پارٹی کے لیڈران ہیں ان کو سب کو پیچھے کر کے یہ جو 2 ان کے آگے جو ہے وہ بچے آئے ہیں وہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے اپنی کرپشن بچانی ہے. یہ این آر او مانگنا چاہتے ہیں اور یہ جتنا مرضی این آر او سے بھاگ جائے، این آر او سب کو پتا ہے بندر وازوں کے پیچھے بھی بھاگ چکے ہیں، مانگ چکے ہیں، بے شرمی کی طرح جلسوں کے اندر بھی مانگ چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ الیکٹڈ حکومت کو گرا کے تو ہم سے اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کر لیں. یہ زبان زد عام خود اپنے جلسوں کے اندر کہہ چکے ہیں. اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ جی ہمارے اتحادی، دیکھیں ہمارے اتحادی ہمارے حکومت کے ساتھ ہے، وہ ہماری پارٹی کی نظریے کی نہیں ہے. ہر کوئی پارٹی اپنا الیکشن لڑتی ہے، اپنے عوامی نمائندے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھیجتی ہے. پھر جو سینسس کے اوپر ایم کیو ایم کا تحفظ ہے، دیکھیں 10 سال کے بجائے اگر 21 سالوں کے اندر سینسس ہوگا تو وہاں پہ لوگوں کو وہ تو ہے کہ جی ہمیں میجارٹی کو مائنورٹی کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے یا ہمارے ساتھ سینسس کے اندر زیادتی ہوئی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی عوام کے پاس ہر پارٹی کا حق ہے وہ ضرور جائے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسی سینسس کے اوپر 2018 کا سب نے الیکشن اسی کے اوپر لڑا ہے. آگے بڑھ جانا چاہیے اور جو پچھلی غلطیاں ہوئی اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب بائی دا وے زرتاج صاحبہ نے جو ریسپانس کیا وہ کویسچن نہیں تھا. ایک سیکنڈ، وہ کوئی بھی سوال کا جواب. اچھا گبول صاحب، جی گبول صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے مذاکرات کے لیے 2 رابطوں کا بھی ذکر کیا. یہ مذاکرات کن گراؤنڈ پہ ہوں گے؟ کوئی آپ کے ذہن میں ہے یا وہی جو جلسے میں قائم ہو؟ اس کے علاوہ آج یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم بچوں سے مذاکرات نہیں کریں گے، تو اس کا فیصلہ کہ کس سے مذاکرات کرنے وہ حکمران جماعت کرے گی یا آپ کریں گے؟ نظامی صاحب میں نے کہا کہ حکمران جماعت کے لوگوں نے رابطہ کیا ہے. ابھی ہماری پارٹی نے یا پی ڈی ایم نے یہ کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں یا نہیں. میرے خیال میں تو ان کو یہی جواب دیا کہ مذاکرات کا ٹائم گزر چکا ہے اور استعفے کے بغیر اب کوئی بات نہیں ہوگی. اور جو کل مریم نے اور چیئرمین بلاول نے جو باتیں کی ہیں اپنے جلسے میں کہ اب مذاکرات نہیں ہوگا 31 جنوری تک، ہم انتظار کریں گے کہ اگر وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو پھر لانگ مارچ شروع ہو جائے گا.
جب لانگ مارچ شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے جو ہے ڈیٹس دی جائیں گی، اور وہ کب پہنچے گا اسلام آباد، اس کے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب افتخار چودھری صاحب کا جلوس نکلا تو نواز شریف صاحب نے لیڈ کی تھی، پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن بھی تھے، لاہور سے نکلا تھا اور بیچ راستے میں ہی فیصلے کچھ ہو گئے تھے. تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ جب نکلے گا بیچ راستے میں ہی فیصلہ ہوگا اور اسلام آباد تک پہنچنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا. تو یہ مذاکرات ہم نہیں کر رہے ہیں، مذاکرات حکومت کے لوگ اب گھبرائے ہوئے ہیں. اب وہ ٹائم مانگ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بیٹھے ڈائلاگ کریں، اور خود عمران خان نے کہا ڈائلاگ کریں، آج پریزیڈنٹ الوی نے کہا ڈائلاگ کریں. تو ڈائلاگ کس چیز پہ کریں؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ڈائلاگ کیا. پھر یہ ہمیں بدنام کرتے ہیں کہ جی آپ ڈائلاگ این آر او کے لیے کرنا چاہتے ہیں. ہم تو این آر او آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ اتھارٹی ہے کہ آپ این آر او دے سکتے ہیں؟ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے این آر او دینے کی، تو آپ کون سی این آر او کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ زرداری صاحب نے کل جلسے میں کہا کہ مجھے مشرف کو میں نے نکال دیا ایوان صدر سے، اور عمران خان صاحب کو بھی نکالنا جب مجھے آتا ہے، اور وقت بتاؤں گا کہ کیسے نکالا جائے، اور یہ مشرف والا طریقہ نہیں ہوگا، کوئی اور طریقہ ہوگا. یہ کیا طریقہ ہوگا؟ جس طرح ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ جلوس نکالیں گے لانگ مارچ کا، تو رستے میں جس طرح فون آ گیا تھا اس وقت جنرل کینی کا، جنرل کینی تھے جی جی جی، تو اسی طرح فون آئے گا آپ کو آج شاید کہ جی عمران خان کی چھٹی کرا دی ہے تو چھٹی ہو جائے گی. نہیں، میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ایک لانگ مارچ پہلے بھی ہوا تھا، اور یہ ایک لانگ مارچ ابھی ہو رہا ہے، اور ایک لانگ مارچ پی ٹی آئی کا بھی ہوا تھا. اور وہ لانگ مارچ جو پی ٹی آئی کا ہوا تھا، وہ جو دھرنا پی ٹی آئی کا ہوا تھا، وہ خود عمران خان نے کہا تھا کہ کس کے کہنے پر ہوا تھا، اور کس نے کہا تھا کہ 1 لاکھ آدمی تم نکال کے دکھا دو، باقی کام ہمارا ہوگا. لیکن جب 1 لاکھ کی جگہ آخری دنوں میں 500 لوگ بچ گئے تھے، تو پھر ان کو کہا گیا کہ بھی اب آپ لوگوں کا جو ہے دال گلنے والا نہیں ہے، اب آپ لوگ گھر چلے جائیں. اور آپ کو یاد بھی ہوگا اس وقت جو ہے جنرل رائل شریف سے ملاقات جو ہے عمران خان نے اور طاہر القادری نے بھی کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حالات اس نیچ پہ پہنچ گئے کہ اب مداخلت کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. آپ خود دیکھیں گے حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں نا ان کے وزیر، یہ خود بھی جانتے ہیں. میں پچھلے دنوں لاسٹ ویک اسلام آباد میں تھا، میں ایک وزیر سے ملا تھا، وفاقی وزیر سے، جس نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے. وہ خود اپنی حکومت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جی ہمارا کوئی ہم جب پرائم منسٹر کے ساتھ کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی باتیں کی تھی تبدیلی لانے کی، ہم نے بڑے لوگوں کو آسرے دیے تھے، ہم نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، کچھ نہیں دے پا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں دے پا رہے ہیں. ٹھیک، نبیل صاحب یہ مسائل تو ہیں، ٹھیک ہے، سیاسی نعرے ہیں، وہ وفا نہیں ہوئے. زرتاج صاحبہ، نظامی صاحب اور میں نے بڑا ایک نقطے پہ ہم نے خاصا دماغ لگایا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ لانگ مارچ نہیں، یہ لونگ مارچ ہوگا. ہم بڑا سوچتے رہے، 2-4 کتابوں سے بھی حوالہ لینے کی کوشش کی، لیکن ہم سمجھ نہیں پائے. سارا دن ہم اسی میں لگے رہے. یہ لانگ مارچ اور لونگ مارچ میں فرق کیا ہے زرتاج صاحبہ؟ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے فیصل کہ کہتے ہیں نا کہ اب بالکل پی ڈی ایم فلاپ ہو چکی ہیں. دیکھیں ان کے اپنے استعفے لطیفے بن چکے ہیں، تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں، استعفیٰ دینے کو تو کوئی تیار نہیں ہے. 2 استعفے اسپیکر صاحب کے پہنچے تھے، اسپیکر صاحب ان کو بلا رہے ہیں، استعفے والے بھاگ گئے ہیں. اور پیپلز پارٹی وزن ڈال سکتی ہے استعفے دینے میں، لیکن وہ چونکہ اپنی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنی جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اگر وہ سندھ کی گورنمنٹ یا استعفے دینے میں سیریس ہوتے تو وہ بائی الیکشن نہ کروا رہے ہوتے. ابھی تک انہوں نے سینٹ کا بھی بائی کاٹ نہیں کیا، حالانکہ جنہوں نے استعفے دینے ان کو تو سینٹ کے الیکشن سے بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور ان کے جلسے جلوس یہاں تک پہنچ چکے ہیں، فلاپ کے جو اے پی ڈی ایم کے جلسے ہوتے ہیں اس میں شیلا رضا صاحبہ نے رضوی صاحب کے جنازے کی تصویریں ٹویٹ کر دی تھی، اور کچھ پی ایم ایل این کے جو اسپوکس پرسن تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے 2011 کے جلسوں کی تصویریں ٹویٹ کر دی تھی مینار پاکستان کی. تو کوئی ان کے ساتھ بائی
باہر نکل نہیں کرتا تو لانگ مارچ یا شارٹ مارچ یا ریلی یا جلسہ. اب تو دیکھیں جی اینٹی پاکستان بیانیہ, کرپشن کا بیانیہ, اور یہ جو نالائق ان کے اولادیں آ گئی ہیں ان کا بیانیہ بکتا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو پاکستان میں ڈیموکریسی کی جگہ کوئی جی بادشاہت آ جائے گی, اور وہ جو کہ جس کے ساتھ زرداری یا بھٹو لگا ہوگا یا جس کے ساتھ شریف لگا ہوگا تو نہ ان کی کوئی کوالیفیکیشن ہوگی نہ ان کی کوئی اسٹرگل ہوگی, اور وہ مفت میں آ کے جلسے میں آ کے جی کہیں گے جی استعفیٰ دے دو. کس چیز کا استعفیٰ دے دیں؟ پہلے اپنا تو استعفیٰ دے دیں. پہلی بات یہ کہ مریم باجی کے پاس کوئی پورٹ فولیو ہے نہیں, وہ کسی سے استعفیٰ دے دیں گے. تو میں نے تو پہلے کہا کہ شاید وہ محلے میں عورتوں کی کمیٹیاں کھاتی ہیں, اس کمیٹی سے شاید انہوں نے استعفیٰ دینا ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, اپنے بیٹے سے وہ کرے بسم اللہ کرے, مولانا اسد کا استعفیٰ بھجوا دیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو چاہیے کہ اپنا استعفیٰ بھجوا دیں. سینٹ میں ان کی ہمارے بعد ان کے زیادہ سینیٹرز بننے جا رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ سندھ کی سینیٹرشپ میں نہ وہ دے دیں. تو بات یہ ہے کہ جی جلد سے جلوس کرنے سے یا رضوی صاحب کے جنازے کی تصویریں ٹویٹ کرنے سے یا لانگ یا شارٹ مارچ کرنے سے کوئی ان کی جی امپریشن نہیں پڑنے والا. اب یہ جتنی مرضی بھی ڈیٹس چینج کر دیں, فلاپ ہو چکی ہے پی ڈی ایم, ایکسپوز ہو چکی ہے, سب کو پتا ہے کرپشن بچاؤ ابو بچاؤ مہم ہے. باقی سب آپ کے سامنے, آپ ہم سے بیٹر تجزیہ نگار ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی نظامی صاحب جی یہ تو باتیں آپ کی اپنی جگہ پہ ہیں کہ, لیکن یہ بالآخر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اگر آپ اسی ہٹ درمی میں رہیں کہ جی ہم نے تو یہ چور ڈاکو میں بات نہیں کرنی, اور ایسے ہی گونگلوں میں مٹی جھاڑنے کے لیے کہہ دیں یہ مذاکرات کریں گے, اور مذاکرات کرنے کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کس طرح گاڑی چلے گی؟ کوئی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو حل تو کرنا ہے. نہیں نظامی صاحب, وہ تو پرائم منسٹر عمران خان کہہ چکے ہیں نا, آپ کے پاس پارلیمنٹ کا, اسٹینڈنگ کمیٹیز کا, سینٹ کا آپ کے پاس دونوں ایوان موجود ہیں. آئیں وہاں پہ بحث کریں, الیکٹرل ریفارمز پہ بحث کریں, اگر آپ نے اچھا الیکشن آگے لڑنا ہے اس کے اوپر بحث کریں, قانون سازی ہم لوگ کریں. لیکن اگر آپ یہ پوزیشن چاہتی ہے کہ ہم نیب کے قوانین کو اور نیب کو ٹوٹ لیس کر دیں, یا پھر یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے جو کیسز بنائے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیں, یہ این آر او ہم ان کو نہیں دینے والے. باقی میدان ان کے پاس پورا, اصل میں تو ساری ڈیبیٹ ہونی پارلیمنٹ کے اندر چاہیے, تو پارلیمنٹ میں آئیں, آ کے بیٹھیں. لیکن جب پارلیمنٹ کی باری آتی تو آپ کو پتا ہے کہ فیٹ ایف کے بل میں چاہے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا پڑے, لیکن ان کو این آر او چاہیے, اور وہ کاغذ لہراتا ہوا لکھا ہوا این آر او لے کر آ گئے تھے. اور اگر آپ اس کی ایک ایک شک پڑھے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ جی اگر ایک شک ختم کرتے ہیں تو جی شہباز شریف کو چھٹی مل جاتی ہے, دوسری شک ختم کرتے ہیں تو زرداری صاحب کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح تو ہم ان سے بات نہیں کرنے والے, البتہ پارلیمنٹ میں آئیں, ضرور بحث کریں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سردار نبیل گبول صاحب آپ کا, زرتاج گل صاحبہ آپ کا, آپ دونوں موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا ذکر کریں گے کورونا کو لے کے, پاکستان میں اس کی ویکسینیشن, علاج اور جو نئی قسم اس کی دریافت ہوئی ہے اس سے متعلق بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین کورونا ٹاسک فورس ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں سیاسی مزاحمت بھی بڑھ رہی ہے, لیکن کورونا کی دوسری لہر, اس کی شدت میں جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کمی آئے گی, خاص طور پہ ان سے جو پوچھنے والی بات یہ ہے جی کہ ایک نیا اس کا اسٹرینڈ جو ہے جی, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یورپ میں تو تقریباً شٹ ڈاؤن ہو گیا, برطانیہ میں ساری فلائٹس جو ہیں وہ بند ہیں. جی جی, تو یہ عطا صاحب, یہ پاکستان میں بھی اس کی کوئی آمد ہوئی ہے اس ٹرین کی, کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی آسانی سے پھیلتا ہے, اگرچہ لیتل یہ اتنا ہی ہے یا زیادہ نہیں ہے جو دوسرا والا ہے اس سے. جی شکریہ. بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ وائرس میوٹیٹ تو کر رہا ہے, اور کراچی یونیورسٹی میں ہم نے کوئی 109 الگ الگ میوٹیشن دیکھی ہیں, لیکن یہ خاص سٹرین جو برطانیہ میں پایا گیا ہے یہ ابھی تک پاکستان میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوا ہے. اس سے ملتے جلتے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں, جس میں جو سپائک پروٹین ہے وہاں ان کے جین میں فرق آ جاتے ہیں, تو وہ تو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں, لیکن یہ پرٹیکولر سٹرین ابھی تک ڈیٹیکٹ نہیں ہوا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ باہر سے امپورٹ ہو, بہت سے ممالک میں یہ بھی ایویڈنس آ رہی ہے کہ وہاں ایوولوشن کے نتیجے میں, چینجز کے نتیجے میں یہ پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے ہو پاکستان میں, ہمیں پتہ نہ ہو اس کا ابھی تک, یا ہو سکتا ہے نہ ہو, اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن یہ خطرہ ضرور ہے کہ یہ سٹرین بھی یہاں اور اس سے زیادہ خطرناک سٹرین بھی یہاں پہ ڈیولپ ہو جائیں, اور اسی وجہ سے بہت ضروری ہے, کیونکہ ابھی ویکسین جو ہے
تو اس تعداد میں آنے میں بہت وقت لگے گا. تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ احتیاط کریں, اور اس کو اسی طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے کہ ہم SOPs کو فالو کریں. لیکن یہ جو ویکسین والی بات آپ نے کہی ہے, ہم تو سنتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں ہم نے ڈیولپ کر لی ہے چین کی مدد سے, اور اب وہ اس کے جو ٹرائل ہے وہ مکمل ہو گئے اور اب اس کی اگلی سٹیج آ گئی اور وہ جلدی مارکیٹ میں آ جائے گی. اور بلکہ اس کی کیا قیمت بتا رہے تھے آپ؟ 700 سے 1200 روپے ڈاکٹر صاحب سے منسوخ بیان کوئی کہتا ہے کہ مفتی جائے گی. تو یہ ویکسین کی کریکٹ وزین کیا ہے؟ حکومت تو نہیں بتا رہی, لیکن کچھ لوگ لگوا بھی رہے ہیں, میں نے سنا. جی, ابھی یہاں ملک میں کوئی چیز ڈیولپ نہیں ہوئی. ہمارے یہاں تو ابھی ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری تو اس قابل ہی نہیں ہے ابھی تک کہ یہاں پہ ویکسین ڈیولپ کریں. بچوں کی بھی ویکسین ابھی تک یہاں پہ ڈیولپ نہیں ہوئی. یہ صرف باہر سے 2 چینی کمپنیاں ہیں جو یہاں پہ ٹرائلز کر رہے ہیں. تو ویکسین باہر سے آ رہی ہے اور اس کے کلینکل ٹرائلز کیے جا رہے ہیں اس وقت. لیکن اس بات یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ویکسین بھی یہاں ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اور یہاں پر ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو مراعات دی جائیں تاکہ ایسی سچویشن میں ہم خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. یہ جو 2 ویکسین ہیں چائنیز, اس میں اس کے کلینکل ٹرائلز کچھ ممالک میں مکمل ہو گئے ہیں, پاکستان میں ابھی مکمل نہیں ہوئے, ابھی ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ ہمارا خیال ہے کہ جنوری یا فروری کے مہینے میں پاکستان میں آنا شروع ہو سکتی ہے. ابھی جو مل رہے ہیں وہ صرف ٹرائلز کے نتیجے میں ہیں, یعنی کہ 15-20 ہزار لوگوں کے اوپر اس کا خالی ٹرائل کیا جا رہا ہے. پھر اس کے ریزلٹس کمپائل کیے جائیں گے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے پاس دیے جائیں گے, اور اس کے بعد اگر اپروول ہو جاتا ہے تو پھر یہ باقاعدہ امپورٹ ہو سکے گی. پرائسز جو ہیں اس کا اندازہ یہی ہے کہ 700-800 ہزار کے رینج میں ان کی پرائسز ہوں گی فی ڈوز. اور یہ جو ہے لیکن حکومت جو ہے وہ اس کو فری میں دے گی گورنمنٹ ہاسپٹل وغیرہ کے تھرو, کیونکہ حکومت $150 ملین کے لگ بھگ انویسٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے کہ ملک کو کوریج ہو جائے, کوئی 10-15% تو پاپولیشن کور ہو سکے گی, لیکن بقیہ کے لیے اور یا تو حکومت کو انویسٹ کرنا پڑے گا, یا پھر پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹ کر کے اور پبلکلی دینا پڑے گا, یا پھر ایک اور آرگنائزیشن ہے جو WHO سے منسلک ہے, اس آرگنائزیشن کے تحت بھی یہ فری میں مل سکتی ہیں. تو گیوی کے ساتھ وہ آرگنائزیشن کوویکس ہے اور اس کے ساتھ WHO کے ساتھ منسلک ہے, تو یہ اس کے تحت بھی مل سکتی ہے. لیکن اس میں اس تعداد میں ملنے میں کہ آپ کے ملک کا 15-20 کروڑ افراد اس کو لے سکیں, اس میں 6 مہینے سے 12 مہینے لگ سکتے ہیں ابھی. تو ڈاکٹر صاحب جی, اس وقت تو ہمارے پاس یہی ہے کہ احتیاطی اور مدافعتی جو تجاویز ہیں, جو SOPs ہیں وہ فالو کیے جائیں, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے. ابھی ایک دوسری ویو یہاں آئی ہوئی ہے, کیا اس پہ کوئی کنٹرول پا لیا گیا ہے, اور آیا ہماری جو انفیکشن ریٹ وغیرہ ہے وہ گراف جو ہے اوپر جا رہا ہے, ادھر ہی ہے, یا نیچے جانا شروع ہو گیا؟ اب کچھ اسٹیبلائز ہو گیا ہے گراف. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 2000, 2500, 3000 کے رینج میں, اب تو کوئی 2500 سے کم ہی آ رہے ہیں کیس روزانہ, اور اموات بھی 100-125 تک پہنچ کے پھر واپس کم ہو گئی ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ گراف اسٹیبلائز ہو کے نیچے کی طرف جانا شروع ہوا ہے, اور یہ جو ہے ایکچولی یہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا, اور اس کے ساتھ لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ اس وائرس کے ساتھ سالوں جینا پڑے گا, کیونکہ یہ جس طرح کا فلو کا وائرس ہے جو آپ کو ہر سال تبدیل ہو جاتا ہے, اس کے لیے نئی ویکسین چاہیے ہوتی ہے, ہر سال نئی ویکسین آتی ہیں, کوئی افیکٹو ویکسین نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ اسی سے ملتا جلتا سچویشن اس میں بھی ہوگی کہ اس کے ساتھ ویکسین آئیں گی, پھر یہ اپنے شیپ بدل لیا کرے گا, پھر ویکسین کی کارگری اس کی کارآمد کمی ہو جائے گی, اور پھر دوبارہ آپ کو ویکسین ڈیولپ کر کے دوبارہ سامنے ویکسین آئیں گی. تو یہ جو ہے یہ کوئی لمبا سلسلہ لگ رہا ہے, یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. 2021 اور 2022 تک تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہے گا, اور ہمیں اس کے ساتھ SOPs کو فالو کر کے جینا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ ان کیسز کی بات کر رہے ہیں جو نمبر آف ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں, ایک بہت سے ان آفیشیل یا ان رپورٹڈ کیسز بھی ہیں. یہ دوسری ویو جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہرڈ امیونٹی کا فینومینن ہے, کیا پاکستان اس کرائٹیریا پہ پورا اتر جائے گا؟ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انفیکٹڈ ہے اور اس کے اندر امیون ایکٹیو ہو گیا امیون سسٹم, تو کیا اس کو بھی ویکسینیشن لازمی ہے اس کے لیے بھی؟ جی, ایک تو یہ کہ ہرڈ امیونٹی جب 70 یا 80% لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں, یعنی کہ پاکستان میں خدا نہ کرے کہ
22 करोड़ में से 16, 17, 18 करोड़ लोगों को कोविड हो जाए और उसके नतीजे में फिर आगे अगर 1% या 2% अमवात भी होती हैं तो वो तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। तो ये सेकेंड वेव या थर्ड वेव से आप इसकी तरफ नहीं जा रहे, अभी बहुत देर है कि आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़े। जो दूसरा सवाल जो है आपका कि जिसको एक दफ़ा कोविड हो जाता है तो वो जो है एक तो उसको दोबारा भी कोविड हो सकता है, नंबर एक 4-6 महीने बाद, और ऐसे बहुत सारे केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं कि दोबारा कोविड हो जाता है और उसको फौरी तौर पे वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए, लेकिन कुछ अरसे बाद जब उसके जिस्म में एंटीबॉडीज नहीं रहे और वो आसानी से टेस्ट किया जा सकता है तो उसके बाद फिर वो वापस वैक्सीन लगवा सकता है। लेकिन वो वैक्सीन भी कितने अरसे तक कामयाब रहेगी, किस हद तक प्रोटेक्ट करेगी, 4 महीने प्रोटेक्ट करेगी कि 12 महीने के 18 महीने, इसके बारे में कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। कंपनीज जो कि वैक्सीन बना रही हैं उनको भी इसका इल्म नहीं है। तो ये जो है ये मुख्तलिफ कोई 200 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, 9 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी वैक्सीन जो है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल हो गए हैं या मुकम्मल होने जा रहे हैं। ये फौरी तौर पे मार्केट में आ रही हैं, जिसमें से 4 अमरीकी हैं, 3 चाइनीज़ हैं और 1 रशियन है और 1 बरतानिया की है। तो इन्हीं 9 वैक्सीन अभी तक अवेलेबिलिटी होगी महीना 2 महीने में। इनमें से कौन सी ज़्यादा कामयाब होती है, कौन सी कम कामयाब होती है, ये जब वक्त बताएगा, जब ये मार्केट में आ जाएंगी और इसका इस्तेमाल शुरू होगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोई ऐसा अदारा या ऐसी कोई हमने कोई सिस्टम बनाया कि जब वैक्सीन तैयार हो तो किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी, इसकी तकसीम किस तरह होगी, इसका कोई प्लानिंग डेटाबेस मुरतब हो सके? ब्रीफ कमेंट डॉक्टर साहब। जी, इसका यही तरीक़ाकार तय किया गया है कि सबसे पहले तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको दी जाएगी। उसके बाद बड़ी उम्र के लोगों को दी जाएगी, उसके बाद बकिया पॉपुलेशन को दी जाएगी। तो ये पॉलिसी तय हो चुकी है और इस पॉलिसी पे अमल किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताउर रहमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद। निजाम से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका भी शुक्रिया आज के प्रोग्राम से।